فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ نمبر 3، بلا تحقیق ہر کسی سے علم لینا، جیسے میں پہلے ہی بتایا، بغیر تحقیق کے ہر جگہ سے علم لینا، یہ بھی سلف کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ سلف کا طریقہ ہے آپ بتائیے، آپ دودھ کہیں سے بھی نہیں لیتے؟ میرا خاص ہمارا فیملی دودھ والا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا ہے، دیکھ کے لیتے صحیح، ترکاری آپ صحیح جگہ سے لیتے، ڈاکٹر آپ کسی کی بھی ہاتھ میں اپنی اولاد کو نہیں دیتے، دنیا کے معاملات میں آپ کہیں سے بھی نہیں کرتے، اپنی گاڑی کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو بنانے کے لیے وہ صحیح آدمی ہونا چاہیے، پیٹرول آپ صحیح جگہ سے لیتے ہیں، دین آپ کیا کرتے ہیں؟ کہیں سے بھی چلے گا، جبکہ دین کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے، سنگین ہے، آپ کو دین صحیح جگہ سے لینا چاہیے۔ آپ ترکاری، دودھ اور پیٹرول اور دوائی آپ سب صحیح جگہ سے لیتے ہیں، سب آپ کو کیسا چاہیے؟ آتھینٹک، سب آپ کو کیسا چاہیے؟ ریلائبل، پیور۔ اور دین کے معاملے میں میں سب لیتا ہوں پھر خود چھانتا ہوں، اتنے بھاری ہو گئے آپ، ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کون بولا ہے کرنے کی؟ آپ دنیا میں نہیں کرتے، ٹائم نہیں میرے پاس، کوئی آدمی کہے دنیا میں بھی سب آپ لو اور پھر چھان کے صحیح لو، اور کس کے پاس ٹائم ہے؟ اور دین کے معاملے میں آپ کے پاس ٹائم نہیں، دین کے معاملے میں آپ اتنا بڑا خطرہ بول سکتے ہو کہ آپ کے دل میں غلط بات بیٹھ جائے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تم دیکھ لو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ شیخ محمد بن عمر کہتے ہیں لیس من منهج السلف الاخذ عن اي احد الا بعد النظر في حاله مع السنة، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی ہر کسی سے دین لینے لگے، ہاں مگر یہ کہ پہلے دیکھ لے کہ سنت کے سلسلے میں اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے، اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے۔ فَكَانَ يُقَالُ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، سلف ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ علم دین ہے، لہذا تم دیکھ لو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو۔ لہذا تیسری چیز یہاں پر یاد رکھنے کی ہے کہ آدمی علم کو اہل حق سے لے، وہ اہل بدعت سے لے۔ مثال کے طور پر ابو امیہ الجمحی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث یاد رکھیں، ان من اشراط الساعۃ ثلاث، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ احداہن، تین علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت کیا ہے؟ احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ چھوٹوں سے، اصاغر سے علم لیا جائے گا، اصاغر سے علم لیا جائے گا۔ وقال نعیم، راوی نعیم کہتے ہیں قیل لابن المبارک من الاصاغر، عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا یہ اصاغر کون ہیں، چھوٹے کون ہیں؟ قال الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی کہتے ہیں، اپنی رائے سے دین میں جو چاہے کہتے ہیں۔ فَأَمَّا صَغِيرٌ يَرْوِي عَنْ كَبِيرٍ فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ، لیکن اگر عمر میں کوئی چھوٹا ہو جو اپنے بڑوں سے علم لیتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا ہو، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ یہاں چھوٹا علم کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ذلیل ہونے کے اعتبار سے ہے، عزت اہل سنت کے لیے، ذلت اہل بدعت کے لیے۔ تو یہ چھوٹے ہیں، بڑے کون ہیں؟ اہل سنت۔ چھوٹے کون ہیں؟ اہل بدعت، وہ جو دین میں اپنی عقل سے جو چاہے کرتے ہیں۔ قیامت کے علامات میں سے یہ ہے کہ لوگوں کو قال اللہ، قال رسول اللہ، قال صحابہ پڑھ پڑھ کے سنائی گئی، یہ اقوال ہم کو چھوڑو، ذرا غور و فکر کر کے تدبر سے کچھ بتاؤ، عقل کے حساب سے ذرا بتاؤ، عقل میں بھی بیٹھنا چاہیے، ایسا ذرا بتاؤ، سائنس کے حساب سے ذرا بتاؤ، نیوٹن کے حساب سے ذرا بتاؤ۔ دین کی باتیں نصوص کے تابع ہو کر سننے کی بجائے لوگوں میں شوق یہ پیدا ہوگا کہ لوگ ایسوں کی بات سننا پسند کریں گے
जो अपनी अकल से लोगों को कुछ भी बताते हैं। आज नई बीमारी है, आज बीमारी है, बोले फलां की बातें सुनेंगे, ये हदीस वो आयत, ये हदीस वो आयत, सलफ ने यूं कहा, फलां सहाबी का कौल। जरा थोड़ा अकल के हिसाब से भी होना चाहिए, मॉडर्न जरा होना चाहिए। मॉडर्न करते करते जहन्नम की तरफ आदमी चला जाता है। कुरान की तफसीर बात करते, कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, कतादा ने ये कहा, मुजाहिद ये कहते हैं, फलाना ऐसा कहते हैं, अबुल आलिया का कौल है, ये क्या अक़वाल में फंस के रह गए। अच्छा, हमको कतादा और अबुल आलिया के अक़वाल से निकाल के किनके कौल में फंसा दिया तुमने? अपने कौल में। मेरी राय है कि ऐसा है, शायद का मतलब ये है, तेरी भी तो कुछ राय है, तो तूने हमको सलफ के पैन से निकाला, उनके अक़वाल छोड़ा के तू कहाँ लाया? अपनी अकल से कुरान की तफसीर करता है। उनकी तफसीर बहुत अच्छी लगती है, इनकी बुलाने की बहुत जबरदस्त तफसीर करते हैं, ऐसे नुक्ते बयान करते हैं जो इससे पहले किसी ने बयान नहीं किया। 1400 साल में ये नुक्ता किसी को नहीं दिखा, इनको दिखा। क़यामत की अलामात में से कि लोग उन लोगों की बात सुनेंगे, उनसे इल्म हासिल करेंगे जो कौन है? अहलुर राय, जो दलील की बजाय राय से कुछ भी कहते हैं, जो असागिर हैं। इसीलिए इब्न मुबारक कहते हैं अल असागिर मिन अहलिल बिदअ। असागिर कौन है? बिदाती लोग हैं, अहले बिदात असागिर हैं। मुफद्दल इब्न मुहल्हल कहते हैं, ये इमाम सुफियान अल-सौरी के साथियों में से, कहते लौकाना, गौर करें इस बात को याद रखें। बात तो कहते ना, नहीं मैं बहुत एहतियात से सुनता हूँ, उसकी सिर्फ सही बात लेता, गलत बात नहीं लेता, वो लोग ध्यान से सुने जाते। कहते लौकाना साहिबुल बिदअह इदा जलस्त इलैहि युहद्दिथुका बिबिदअतिही हदरतहु व फररत मिन्हु। अगर ऐसा होता कि तू किसी बिदाती के पास बैठता और अपनी मजलिस में शुरुआत से ही वो बिदात की बातें करने लगता, तो डर के उससे दूर हो जाएगा। अगर बिदाती ऐसा हो कि मजलिस में शुरुआती से बिदातें, खुराफात, गलत गलत बातें बयान करना शुरू करे, तो उससे घबरा जाएगा, क्या है बिदाती बयान कर रहा है, गलत बातें बयान कर रहा है, तो उससे बचेगा। लेकिन बिदाती क्या करता है? वलाकिन्नहु युहद्दिथुका बिअहादीथि सुन्नति फी बुदूइ मजलिसिही। लेकिन वो क्या करता है? अपनी शुरुआत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करता है और सुन्नत बयान करता है। सुम्मा युदखिलु अलैका बिदअतहु, फिर उसके बाद तेरे कान में बिदातें डालता है। फलअल्लहा तल्ज़मु क़ल्बक फमता तख़रुजु मिन क़ल्बिक। कभी कभी ऐसा होता है, अब देखिए दुनिया में कहते हैं कि ऐसा होता है कि फिर वो चीज़ तेरे दिल में बस जाती है, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। कोई आदमी उसको नकली नोट चलाना है, सबसे पहले कौन सी नोट देगा? नकली नोट। कोई आदमी नकली नोट चलाना चाहता है, वो क्या करता है? फटी हुई नोट चलाने वाला क्या करता है? सबसे ऊपर फटी हुई नोट रखता है, ये 100 नोट हैं, ये लो, और सबसे पहली नोट कौन सी? फटी हुई, ये नकली। करता है ऐसा? वो क्या करता है? बीच में रखता है, ऊपर एकदम ताजा ताजा नोट, एकदम असली असली, और बीच में कहीं जाके नकली नोट होगी। क्यों? लेने वाला धोखा खाए। अहले बिदअत ऐसे ही करते हैं। जब तो कुरान हदीस की बात करते हैं, हाँ, लेकिन वो फलानी जगह देखो उसने एक ऐसी बात बोला कि तेरा दिन बर्बाद हो जाएगा। वो 10 बातें सही बोलेगा। कोई भी दुनिया का ऐसा आदमी बताओ आप जिसके पास एक भी सुन्नत ना हो, सिर्फ बिदअत है? ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। जिसके पास एक भी गलत, एक भी सही बात ना हो, सिर्फ गलत है, ऐसा इब्लीस भी नहीं। इब्लीस भी है ऐसा नहीं। उसने एक बात सही बताई थी, क्या बताया था? रात में अगर सोते वक्त आयत कुर्सी पढ़ेंगे, रात भर कौन करीब नहीं आएगा? शैतान। किताब सखी देखिए, ऐसी चीज बता रहा है जो अपने से बचाओ। कैसा झूठा हो सकता है जो खुद से बचाओ बता रहा है? आपने क्या फरमाया? सदक़ा व हुवा कदूब।
اس نے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے, بات سچی ہے. تو سچ بولنے سے کوئی سچا بن جاتا؟ ایک بات صحیح بولنے سے وہ صحیح ہو جاتا؟ نہیں. 10 بات بولنے سے بھی صحیح نہیں, جب تک کہ وہ اہل حق کے نزدیک اہل حق میں سے نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ہم خود چیک کریں گے کون صحیح کون غلط. اتنی ہے آپ کے پاس صلاحیت؟ ڈاکٹروں میں کر سکتے آپ؟ انجینئر میں کر سکتے کون صحیح کون نہیں کر سکتا. بلکہ آپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتے تب بھی ایسا نہیں کرتے. فلاں علاقے میں آپ کو رشتہ دیکھنا ہے اپنی بیٹی کے لیے, آپ کیا کرتے؟ وہاں کوئی پہچان کا اپنا فون کرتے, ارے وہ رشتہ ہے آپ نے فلانے کا رشتہ ہے, کیسا ہے وہ؟ ٹھیک نہیں, ذرا دور رہو. ٹھیک, آدمی کیا کرتا ہے؟ کینسل. کیوں؟ یہ معتبر ہے میرے نزدیک اور اس کو معلوم ہے وہ کیسا ہے, اس کی بات پر میں اعتماد کرتا ہوں. یہ نہیں بولتا میں مخلد ہوں, لیکن جب علماء کے بارے میں علماء کہہ دیں وہ صحیح نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ میں ان کی بات نہیں مانوں, میں خود چیک کروں گا. سنتا ہے اس کی بات, 4 باتیں وہ صحیح بولتا ہے, اس کے اوپر دل آ جاتا ہے. اور ایک بار لیلا کی محبت دل میں بیٹھ گئی, پوری دنیا مجنوں کو سمجھتا ہو ارے گوری نہیں ہے وہ, تیرے لائق نہیں ہے وہ, ماں پیچھے مت دوڑ. آج بھی دیکھیں جس دل میں جب محبت بیٹھ جاتی کسی بدعتی کی, اہل حق علماء کے خلاف بولنے کے لیے ہمت پیدا ہو جاتی, کہہ کے بن باز, کہہ کے البانی, پھر آدمی ان کا رد کرتا ہے, لیکن اس کو نہیں چھوڑتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی. یاد رکھیں کون اہل حق میں سے کس سے لینا چاہیے, یہ کون بتائے گا؟ جو قابل اعتماد علماء ہیں ان سے پوچھیے وہ فلانا کیسا ہے, ان کے پاس صلاحیت ہے چیک کرنے کی, تیرے پاس نہیں ہے. تو تیرے مزاج کی طرح کوئی بولنے والا مل جائے اس کی ساری باتیں ہضم کر لیتا, آنکھ بند کر لیتا ہے, کان کھلے رکھتا ہے. تیرے اندر وہ تمیز نہیں, تو ان سے پوچھ جن کے پاس جو اپنے ایموشنز کو اپنے نالج کے ماتحت رکھتے ہیں, جو اپنے جذبات کو اپنی معلومات کے تابع رکھتے ہیں. کوئی ہمارے پر احسان کر دے تو اس کی ساری باتیں صحیح ہو جاتی. ہماری اوقات یہ ہے, ذرا سا وہ ہمارے کسی مسئلے میں ہمارے کام آ جائے, وہ بھی تھوڑا ٹھیک ہے, اتنا غلط نہیں ہے, کل تک وہ بہت غلط تھا, آج ہمارے کام آ گیا, اگر کہیں ایڈمیشن دلا دیا ہمارے بیٹے کو, اب وہ تھوڑا کم غلط ہو گیا, اگر دوسرے بیٹے کو بھی دلا دے تو اور بھی کم غلط ہو جائے گا. ہم کیا فیصلہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ ہم علماء کی طرف رجوع کریں جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر تو تیرا حال یہ ہو کہ کوئی بدعتی کی مجلس میں تو بیٹھے اور شروع سے وہ غلط باتیں بولنا شروع کر دے, فوراً تو سمجھ جائے گا یہ غلط آدمی. بدعتی کبھی ایسا نہیں کرتا ہے, وہ 4 صحیح بات بولتا ہے اور اس میں ایک بات اپنی غلط گزار دیتا ہے, اور تو آدمی اس کے جو ہے ایک وہ ٹرانس میں ہوتا ہے آدمی, صحیح صحیح صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک غلط آ گئی الحمدللہ وہ کو بھی لے لے. نہیں سمجھتا, اس کو نہیں سمجھتا ہے. باتیں صحیح اور ان میں ایک بات غلط. اور بات دیکھیے, ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ تم سے لڑیں. بعض اوقات ان کی باتیں بھی بڑی لبھانے والی ہوتی ہیں. انکار حدیث والے دیکھیے, اللہ بڑا کہ رسول بڑا, اللہ اور رسول کی بات ٹکرائے گی, کس کی بات مانے گا؟ بڑا کون؟ اللہ. تو دیکھیے حدیث اللہ کی بات سے ٹکرا رہی قرآن سے, مانے گا نہیں, کیونکہ پہلے ہی اس کو سیٹ کر دیا اس نے ایسا کہ اب آگے ماننا ہے ہاں تو ہاں, نہ تو نہ. تو یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا. ہم یہ کہیں گے اللہ کی بات اللہ کی طرف سے کہ رسول کی بات اللہ کی طرف سے. کون سی بات ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. کیا رسول کی بات اپنی طرف سے خواہش کی بنیاد پر ہے؟ نہیں. تو دونوں اللہ کی بات, دونوں اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے. اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم میں تضاد ہوتا ہے؟ نہیں. تو ہم دونوں مانیں گے, دونوں مانیں گے.
تو اہل بدعت کے پاس بولنے کی کلا بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بولا بھالا آدمی ان کی باتوں میں آ کے دھوکا کھا جاتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اہل علم سے، اہل حق سے حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں، آخری دور میں دجال اور کذاب آئیں گے۔ دجال دھوکا دینے والے، کذاب جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ نئے نئے اقوال لائیں گے، نئی تحقیق لائیں گے، ایسی باتیں لائیں گے جو پہلے کسی نے بولا ہی نہیں، نیا فتویٰ ہے۔ کیسا؟ زکوٰۃ صرف ایک بار زندگی میں دینا ہے، ہر سال نہیں دینا ہے نا فتویٰ ایسا؟ ساؤتھ میں ایک فتویٰ دینے والا ہے، ایک بار زکوٰۃ دے دی ختم، بعد میں نہیں دینا ہے اس کو۔ کس کا قول ہے؟ سلف میں کوئی بھی قائل نہیں، حدیث اس کے خلاف ہے۔ ایسے کئی فتاوی مسلمانوں کو دیکھے گمراہ کرنے والے، جمعہ عورت بھی پڑھا سکتی ہے۔ ایسے کئی لوگ آئیں گے جو اہل بدعت ہوں گے، نئی نئی باتیں پیدا کریں گے، نئے نئے اقوال لے کر آئیں گے جو پہلے کبھی نہیں تھے مسلمانوں میں۔ تم نے سنا ہوگا تمہارے باپ دادا، لا تسمعوا لم تسمعوا انتم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإياکم وإياهم، خبردار ان سے بچ کے رہنا، لا يضلونکم ولا يفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو تم کو گمراہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ ایسے لوگوں کی بات سننے کے دو میں سے ایک نقصان ہوتا ہے، یا تو آدمی اس کی بات مان کے اس کے پیچھے ہو جاتا ہے گمراہ، یا پھر اپنے حق میں کنفیوز ہو جاتا ہے، اپنے حق میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جو بات پہلے سے مان رہا تھا اس کی بات سننے کے بعد اس معاملے میں ڈگمگانا شروع کرتا ہے، فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو حدیث میں کیا فرمایا؟ مت سنو ان کی بات، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یہ نہیں کہا سنو جو صحیح ہوگا اس کو مانو، جو غلط ہوگا اس کو مت مانو، ایسا کہا نہیں، اس لیے کہ عوام میں وہ استطاعت نہیں ہوئی ہے، عوام میں استطاعت نہیں ہوئی ہے۔ لہذا اہل حق ہی سے علم کو لیا جائے، اہل حق جو نہیں ہیں ان سے علم کو نہ لیں۔ بعد تو کہتے ہیں دیکھو شیطان ابلیس حق بات کہیں سے بھی وہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلیس شیطان سے بھی علم کو لیا ہے، تو حق بات کہیں سے بھی لینا چاہیے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیں، اور کئی بار میں سمجھا چکا ہوں اس کو۔ ایک ہوتا ہے کسی بات کی تصدیق کرنا، ایک ہوتا ہے کسی بات سے علم، کسی شخص سے علم حاصل کرنا۔ ایک یہودی اگر آ کے آپ سے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، کیا آپ کہیں گے صحیح کہ غلط ہے؟ صحیح۔ کیوں؟ اس نے ایک ایسی بات کہی جو صحیح ہے، تو آپ نے اس کی کیا کی؟ تصدیق کی۔ کوئی آدمی آپ کے پاس آ کے کہتا مشرک سب کا مالک ایک ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تو مشرک اس لیے میں تیری بات نہیں مان سکتا، تیری بات غلط ہے، کیا آپ کہیں گے ایسا نہیں، اس کی وہ بات صحیح ہے؟ کیا آپ یہ کہیں گے ماشاءاللہ کیا زبردست بات بولا، کل سے میں تیرے گھر پہ نوٹ بک لے کے آ رہا ہوں، مجھ کو پڑھا؟ اس کو استاد بنائیں گے آپ اپنا؟ کسی صحیح بات بولنے کی وجہ سے کسی کو استاد نہیں بنایا جاتا ہے۔ شیطان نے جب بتایا کہ رات میں آیت الکرسی پڑھنے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق وہو کذوب، اس نے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے، اس کی یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگلے دن سے روز انتظار کرتے رہے نوٹ بک لے کے کہ آ اور مجھ کو اور بھی باتیں دین کی سکھا، توحید سکھا، نماز کا طریقہ سکھا، ہاں اخلاق سکھا، سب سکھا مجھ کو۔ اس طرح سے کیا انہوں نے؟ نہیں، اس کی اس بات کی تصدیق کی، یہ نہیں کیا کہ اس کو اپنا معلم بنا۔ تو اگر ایک گمراہ سے گمراہ آدمی بھی اگر کوئی صحیح بات کرتا ہے ہم اس کو چیک کریں گے اہل حق سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بات لے کے کس کے پاس آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب آپ نے اس کو صحیح قرار دیا تو مانا۔ ہم بھی یہ کریں گے، کوئی بات آدمی کوئی گمراہ آدمی کرتا ہے، اگر کوئی عالم ہمارا بتاتا ہے یہ صحیح ہے،
قرآن و سنت کی روشنی میں بات صحیح ثابت ہوئی، مانیں گے اس بات، لیکن اس کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے دلیل کی وجہ سے۔ لیکن کیا پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم اس کو استاد بنا لیں؟ ایسی بات بتایا جو ہمارے عالم نے نہیں بتایا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کیا کرتا ہے، ہمارے عالم نے نہیں بتایا فلانی حدیث حضرت علی کے بارے میں، مرزا نے بتایا، مرزا علی انجینئر نے بتایا، تو میری بلڈنگ دین کی یہی بنائے گا انجینئر۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض عناوین ایسے ہیں کہ جو عوام کی ضرورت کے نہیں ہوتے ہیں، صحابہ کے اختلافات، علماء کیا کرتے ہیں، عوام کے اندر اس کو نہیں بیان کرتے۔ کیوں بیان نہیں کرتے ہیں؟ علم چھپانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عوام کے لیے بعض اوقات ان کو وہ ڈیل نہیں کر پاتے، عوام اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، اس کا ہاضمہ خراب ہے۔ نانا جان کو وہ نہیں کھلاتے مرغے جو آپ کھا رہے ہیں، کیوں؟ ان کا ہاضمہ خراب ہے، ان کے دشمن ہیں آپ نہیں، کیوں؟ ان کے آپ ہمدرد ہیں، کیوں؟ کھائے گا پیٹ خراب ہوگا، دواخانہ بھاگنا پڑے گا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی کہ ہر آدمی اس کو ہضم نہیں کر پائے گا اور اس کی جاننا لازم بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو بھی آدمی جانتا ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں تو اللہ ان کو جہنم میں نہ ڈالے۔ کہا اللہ کے رسول یہ خوشخبری میں جا کے سب کو سناؤ؟ نہیں، علم چھپانے کے لیے کہا نہیں، لا تبشر فیتکلوا، مت بتاؤ ان کو یہ بات، وہ اسی پر ٹیک لگا لیں گے، اس خوشخبری کو سن لیں گے، توحید کا اہتمام کرو، آپ سیدھا جنت، جہنم سے محفوظ، عمل میں کمزور پڑ جائیں گے۔ لہذا ایک عیب ان میں پیدا ہو جائے گا اس علم کی وجہ سے، مت بتا۔ یہ اصول کہاں سے آیا کہ اگر ایک بات بتانے سے کسی کے دین میں خرابی پیدا ہو سکتی، وہ ہضم نہیں کر پائے گا، غلط سمجھے گا، اس آدمی کے بعد سامنے وہ بات نہ رکھی جائے، جبکہ خصوصاً اس کو ضروری نہ ہو۔ بھائی توحید کی ایک فضیلت آدمی نہ جانے تو کیا وہ مشرک ہو جاتا ہے؟ سینکڑوں حدیثیں ہیں توحید کے تعلق سے، اگر وہ فضیلت اس کو نہیں معلوم ہے، عمل تو زندگی میں ہے نا۔ نماز کی کئی فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت نہ جانے تو بے نمازی ہو جائے گا، نہیں، مت بتاؤ کہ اس فضیلت کی وجہ سے اس کے دین میں خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے، سست ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے اختلافات جاننے کی وجہ سے اس کے دین میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، صحابہ کے بارے میں بدگمان پیدا ہو، بدگمانی اس کے دل میں آ سکتی ہے، مت بتاؤ۔ بعض اوقات علماء نہیں بتاتے ہیں، ہاں آدمی بالغ ہو جائے علم کے اعتبار سے تو پڑھ لیتا ہے۔ اب یہ کیا کریں؟ دیکھو علی مرزا انجینئر ہمارے سامنے وہ باتیں بتا رہے ہیں جو علماء نہیں بتاتے، تو سیکرٹ نالج پورا ادھر سے ہم لیتے ہیں، وہ سب بتا رہا ہوں، وہ بڑا ہے، علماء چھپاتے ہیں، اور جو لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں واللہ وہ شیعت اور سنت کے بیچ میں مریں گے، یقین رکھیے اس بات کو۔ اس کا دل صحابہ کے بارے میں پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا، اور شیعہ ہمیشہ ہی کریں گے، صحابہ کے بارے میں بدگمان کریں گے اور بولیں گے آؤ اہل بیت سے حدیث لو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی بات سننے والے شیعہ ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے بارے میں گندی بات زبان سے نکالی، تو میں والی زبان استعمال کی اور اس سے بھی بڑھ گیا۔ بیماری ایک دم نہیں آتی، دھیرے دھیرے آتی ہے۔ وہ ایسے لوگوں میں سے ہے کہ اس کی بات سننے والا کبھی واقعی سننے نہیں رہے گا، دھیرے دھیرے وہ شیعہ بن جائے گا، یا پھر ان کے بیچ میں مرے گا۔ یاد رکھیے میری بات کو۔ تو اب کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو کوئی ایسی بات بتا دیا آپ کو جو آپ نے زندگی بھر نہیں سنی، اور اتنے علماء کی میں نے بیانات سنا بھی کسی عالم نے نہیں بتایا، اس نے بتایا، مطلب یہ میرا ہمدرد ہے اور یہ تیرے دشمن ہیں۔ آپ غور کریں کہ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی ایک آدمی بتایا، وہ حق پر ہو گیا اس کی وجہ سے، اور سارے علماء گمراہ ہو گئے، غلط ہو گئے، چھپانے والے ہو گئے، نہیں، وہ تیرے بھلے کے لیے تجھ کو نہیں بتایا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے بھلے کے لیے ان کو کہا کہ مت بتاؤ، کیونکہ مجاہدے کی ضرورت ہے اس وقت میں، اب بتائیں گے سست بھی پڑ سکتے ہیں، دین کے لیے قربانیوں کا دور ہے، اب اس کو آسانی نہیں بتانا چاہیے، اب قربانی پہ رکھنا چاہیے قوم،
मत बताओ। तो बाज़ औक़ात कोई चीज़ अगर किसी की भलाई के लिए उसको नहीं बताई जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह आलिम गलत है और जो बताने वाला वो सही है। याद रखिए इस बात को। तो बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी एक चीज़ की वजह से किसी पर फिदा हो जाते हैं और उलमा से जुदा हो जाते हैं। ये है इसकी सुनना चाहिए नहीं, वो गुमराह, उससे दूर रहे। सबसे पहली नहूसत उसकी सोहबत और उसके इल्म से ये होगी, सहाबा का वक़ार दिल से घट जाएगा। और वो कैसा है, न ऊपर कोई है न नीचे कोई है उस्ताद, कोई सिखाने वाला जिससे इस्तिफादा करे, नहीं। सारे उलमा कौन है? दुनियादार। मैं ही अकेला हूं जो मुखलिस हूं। ऐसा आदमी कभी मुखलिस हो सकता है? इसको पैसे नहीं चाहिए, इसको शोहरत चाहिए, इसको पैसे नहीं चाहिए। सारे उलमा को बताएगा, सब तनख्वाह लेने वाले। अच्छी बात, तू नहीं लेता तनख्वाह? हाँ, तू उससे महंगी चीज ले रहा, शोहरत। खाली तनख्वाह थोड़ी ना है, बल्कि बाद औक़ात तनख्वाह लेने वाला मुखलिस होता है, शोहरत वाला मुखलिस नहीं। सिर्फ मैं ही हक पर हूँ, मैं ही मुखलिस हूँ, मैं बताता हूँ, नहीं। गुमराह, दूर रहे उससे। तो ये भी एक चीज़ है जो गुमराही की है। इसी तरह से इल्म पर अमल न करना, ये भी सलफ का मनहज नहीं है। ये भी एक गलती है कि लोग क्या करते हैं, इल्म 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 और इल्म के लिए इल्म, और फिर यहाँ बैठा वहाँ बैठा, होटल में, दुकान पर, यहाँ वहाँ डिस्कशन, और डिस्कशन को इल्म अमल का बना। नमाज के मसले पर, वित्र के मसले पर बहस, लेकिन वित्र का एहतमाम नहीं। तरावी की रकात पर बहस, लेकिन तरावी का महीना भर एहतमाम नहीं। दाढ़ी के मसले पर बहस, लेकिन दाढ़ी गायब। इस तरह से बाद औक़ात आदमी इल्म को अमल का बदल बना लेता है। सलफ का तरीका है, सलफ इल्म के साथ अमल को जमा कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कहते हैं, लैसा मिन मनहज सलफ़ी तर्कुल अमल बिल इल्म। ये सलफ का मनहज नहीं है कि आदमी इल्म की वजह से अमल को तर्क करते हैं, कि इल्म हासिल करे लेकिन अमल छोड़ते हैं, इल्म पर किफ़ायत करें। फ़क़द वरद यहतिफुल इल्म बिल अमल व इन अजादहु व इन तहल। सलफ यूँ कहते थे, क्या कहते थे? यहतिफुल इल्म बिल अमल, इल्म अमल को आवाज देता है। अगर अमल आ जाता है तो इल्म रुकता है, लेकिन अमल अगर नहीं आता है आवाज देने के बावजूद, तो इल्म चला जाता है। जैसे आप किसी के घर पे गए, आवाज दी 10